رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آئیے چل کے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بڑھاپا علامت ہے خوف کی، عزت نفس مجروح ہونے کا خوف، اپنوں کی بے توجہی کا خوف، خود انحصاری کے ختم ہونے کا خوف، لاچاری، بے بسی اور تنہا رہ جانے کا خوف، بجائے اس کے کہ بڑھاپا ذات و کائنات کے اسرار دریافت کرنے کا موقع دے، بڑھاپا یہاں اپنی ہی ذات سے بیگانگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہیں اپنی اولاد کے ٹھکرائے کسی چارہ گر کی نوید کے منتظر سڑکوں کی خاک پھانکتے ہیں۔ نہ بچے نال بہت کرے نے فون ہوئے تے کر دینے، نہ ملے تو بس اللہ اللہ چپ کر کے بیٹھ جانا۔ جو وہی خدا کاٹ دے گا، خدا کٹ دے گا، کٹ دے گا، کٹ دے گا۔ قبر تو مل جائے گا، بھوکے ملے جو تو سے ملے۔ ایک یہ مشک رہے گا، عزت رہ جائے، عزت رہ جائے گا نا لکھے ساڑھے واسطے، نہیں زمین نہیں کا خدا دے دے اور قبر ملے گا۔ کہیں اپنی بوڑھی ہڈیوں کا بوجھ اٹھائے کسی نامہرباں کی سنگ دلی کا شکوہ کرتے ہیں، کہیں عزت سے دو وقت کی روٹی کو ترستے ارباب اقتدار سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ سارے مریض ہے گیا اوتھے کھلو اپنا ٹائم پاس کرنے، نہ ساڑھے کوئی نے وسائل نے کہ اسی کی انہیں کوئی استعمال کر سکیے۔ اسی ہر دور دیکھے گورنمنٹ چاہیے کہ اس لیول دے اتنے کوئی یہو جہا ادارہ قائم کرے کہ جہاں انہوں نے کار نہیں انہوں نے کہہ دے کہ فلانی جگہ جاؤ اپنا ایک کارڈ بنواؤ، اس سے تمہیں مہینے مہینے نہ خرچہ مل جائے گا یا کوئی پے مل جائے گی جس نہ تھوڑا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے نے گھر بچے بھی بچے ہو گئے ہوئے، میرے کو امداد نہیں، کاروبار نہیں ہوتا، میرے کو کاروبار نہیں کیتا جاتا، میں کیلا لیا میرے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ 4236 روپے کا میرا گھر کا بل آ گیا، میں بل کتوں ادا کرا؟ ایسے ٹیکس لائے نے بل دے جہاں کوئی اندازہ بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ سارے واسطے کوئی پینشن نہیں تو کوئی فنڈ ہی رکھ لو، سارے غریبوں کی امداد کرو۔ کہیں ناتواں جسم پر عمر رفتہ کے فریب بتاتے کاتب وقت کی کسی بھول کے منتظر ہیں۔ پیدل چلنا پڑتا ہے، کافی دور کافی فاصلہ کرنا پڑتا ہے اور تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ کہ خاص کر جب ہوٹل وغیرہ بند ہوتے ہیں تو بڑا مشکل پیش آتی ہے۔ جو سیکورٹی فنڈ حکومت نے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم دفتر میں جائیں تو آگے سے ہمیں ٹال مٹول کر دیں، تو اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہی پڑے رہیں گے مصیبت میں، اور اسی طرح بیماری مصیبت میں چلتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے پیدل چل چل کر، کیا ہر کتنی عرصہ کر سکتے ہیں؟ کمانے والا کوئی نہیں اور سپورٹ کوئی نہیں، اکیلا عمل میں اتنی عمر ہو گئی ہے 75 سال کی، اب میں کیا کروں؟ ریڑھی لگانے کی قابل نہیں ہے، مگر مجبوری لگانا پڑتا ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی واقفیت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو گزارا نہیں ہوتا صاحب۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ تو کچھ کام نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ اولڈ ہومز جوں جوں آباد ہوں گے دلوں کی ناکام حسرتیں جیسے پھیلتی جائیں گی، راہ تکتی آنکھیں جوں جوں مزمحل ہوتی جائیں گی، یہاں سے دعاؤں کی تاثیر ختم ہوتی جائے گی، اور نحوست بازو تولے پر منڈلائے روایتوں کو نوچ لے گی۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی، میں آپ سے تعارف کرواؤں، کچھ پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو سبھی ہمارے بزرگان جو یہاں پہ موجود ہوں گے، میری خواہش ہوگی بولیں، اپنے خیالات کا ہم سے اظہار کریں، ہم پہنچا سکیں ان کو ارباب اختیار تک، جو اور کچھ نہیں تو اولڈ ایج بینیفٹ فنڈ قائم کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ سہولیات کا اجرا کر سکتے ہیں، بینکوں میں الگ کاؤنٹر بنا سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشنز پہ اور مختلف ایسی پبلک پلیسز جو ہیں ان پہ علیحدہ سینئر سٹیزن کے لیے سہولیات دے سکتے ہیں۔ جناب رب نواز صاحب چیئرمین سینئر سٹیزن کلب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے فضل رحمان نیازی صاحب چیئرمین اولڈ ہوم ہیپی ہوم، اور یوسف بلوچ صاحب چیئرمین نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کی بات میں ان سے کروں، کچھ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر کے دیکھتا ہوں۔ جی ذرا بتائیں کیسا گزرا ہے بڑھاپا، کیا لگتا ہے؟ مشکل ہے؟ مشکل ہی ہے، میرا میاں فوت ہو گیا 5 سال ہو گئے، تو بس میں ادھر 1 سال سے ہوں اولڈ ہوم میں،
मेरी एक बच्ची है बस, और बच्ची के पास नहीं रह सकती? नहीं, उसके ससुराल ऐसे नहीं है कि नहीं मुझे रख सके। कभी सोचा था कि ओल्ड होम में आना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था? कभी नहीं। ऐसा लगता है कि जो ख्वाब होंगे कि जिंदगी ऐसी बसर होगी वो सब चकनाचूर होते हुए लगते हैं। अब तो कोई ख्वाब ही नहीं है, कोई नहीं देखते। ओल्ड होम की जिंदगी अच्छी नहीं लगती? बस रहना है, गुजारा, जिंदगी गुजारनी है, कहाँ जाए, इधर ही। कोई मुआशरे से कोई तवक्को, कोई तो नहीं है, कोई हमें नहीं एक्सेप्ट करता। ओल्ड होम में मुझे अपने ही छोड़ के गए। भांजे भांजियां भतीजे कोई कम मदद को नहीं आया? नहीं, है ही नहीं, मेरा अपने नहीं है। अच्छा, आपने कहा ना अपने छोड़ के गए आपको? जी, मेरे ससुराल में से हैं। जी जी। तो बस वो ससुराल वाले तो आपको पता ही है कैसे होते। मेरी एक बेटी है, वो मजबूर है, नहीं कर सकती। अच्छा। और वैसे अगर सहूलियात के हवाले से देखें, चले ओल्ड होम में कोई सहूलत मिली हुई आपको? हाँ जी, वो तो है, ये सहूलत है तो इसीलिए जिंदगी गुजर रही है। ठीक है, आप इजाज़त दें मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। जी इजाज़त दीजिएगा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप अगर दरमियान में कॉल करके शरीक होना चाहें 36373191 हमारा नंबर। जी सामने जी, ब्रेक के बाद आप भी वहीं पे हैं ओल्ड होम में? हाँ जी। बच्चे छोड़ गए खुद? हम खुद ही आए हैं। बच्चों के साथ नहीं रह सकी? नहीं, उनको हम रखते ही नहीं, हमें कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 3 सारे आपको अपनी कहीं शादीशुदा हैं। और खुश हैं, सुखी हैं? वैसे खुश हैं, हमें तो कोई मिलने भी नहीं आता। बस ऐसे ही कोई तवक्को उम्मीद है अभी भी कभी कोई आ जाएगा? कोई नहीं। आप भी वहीं पे हैं? जी। आपका कौन, खुद से आई हैं? जी, मैं खुद से आई हूँ। कहाँ घर बार, बाल बच्चे? बाल बच्चे, बेवा हूँ, 2 बेटियां शादीशुदा हैं, तो दामाद नहीं रखते, तो मैं खुद ही अकेली, जब उनके रवैये को देखा तो मैं घर से चली आई और इस ओल्ड होम में हूँ। यहाँ जिंदगी कैसी है? बहुत अच्छी है, मुझे तो अपने तौर पे ये एक जन्नत की तरह लगी है, क्योंकि घरों में ये सुकून नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, एक जन्नत है। बुजुर्गों को यहीं भेज देना चाहिए ओल्ड होम में? हाँ जी, बिल्कुल भेज देना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमें मिलती है, फैसिलिटीज हैं और रहने को घर है। अपने घरों में जो बच्चे हैं वो तो कभी ना तो कोई जगह देते हैं रहने के लिए, और ना ही कोई वो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद महंगाई की वजह है। बच्चों से अम्मा जी कोई तवक्को ही नहीं होनी चाहिए फिर तो? हमें तो कोई तवक्को नहीं है, खत्म कर देनी चाहिए तवक्को सारी। खत्म है। हमें इधर अपना घर मिला है, खाना मिलता है, सब हमारा ख्याल करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इधर थोड़ा सा चलो। जी आप कहाँ पे रह रहे हैं? एपी होम में। आप भी वहीं पे ओल्ड होम में? कैसे आए, खुद से आए या बच्चे छोड़ गए हैं? खुद ही आए। क्यों आ गए? बच्चे किधर गए? बच्चे मर गए। आपने सोच लिया ऐसा? जो पूछे ही ना, जाहिर है। बिल्कुल। अब तो कोई उठ गई गालो, फिर गिरा किसी का करे कोई। जब तो कोई नहीं रही तो वाकई कभी किसी ने नहीं आके कहा कि मैं बाप को पूछ लूं, देख लूं किस हाल में है? नहीं। यहाँ हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे आप समझते हैं कोई बूढ़ों को और कोई सहूलत या होनी चाहिए थी, या मतलब बच्चों के साथ वो भी नहीं है, बच्चे नहीं है तो फिर वो क्या? हाँ जी, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के भरोसे बैठे। पढ़ाया लिखाया था वैसे आपने बच्चों को?
بس کی قسمت کی بدنصیبی تو فریاد کیا کرے. نہ کسی کی گلہ ہے نہ کسی کے شکوہ. بس کوئی شکوہ گلہ نہیں کسی پہ. ہم ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے اپنے بارے میں ذرا. جی آپ کہاں پہ ہیں؟ پشاور. پشاور سے آئے ہیں. ابھی کہاں رہ رہے ہیں؟ جی ابھی کہاں پہ ہیں آپ آج کل؟ ہیپی ہوم میں. آپ بھی ہیپی ہوم میں ہیں. کیوں پر وہاں کیوں نہیں رہے پشاور میں؟ پشاور میں کوئی بھی نہیں تھا میرا. اچھا. جو بچے تھی وہ اپنے گھر میں تھی. ہاں. ایک بچہ جو تھا جوانی میں ہم سیلا کو گیا تھا اور وہ ہمارے پاس نہیں رہتا تھا. میں کہہ رہا تھا کیا کرتا. کبھی نہیں اس نے سوچا کہ آپ کو رکھ لے اپنے پاس؟ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. خود ملازم ہے وہ اور خود رہ رہا ہے کہیں. اس کے پاس جگہ نہیں ہے میرے ٹھہرانے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جناب نیازی صاحب کچھ تھوڑا سا مطلب آپ اس کے بارے میں مطلب کیجئے. یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ بچوں کے پاس جگہ ہی نہ ہو بزرگوں کو رکھنے کے لیے؟ بزرگ سایہ ہیں, بزرگ مسلسل گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں, ساری زندگی کا سرمایہ لگایا ہوتا ہے, پھر مجبوراً ان کو رہنا پڑ رہا ہو ہیپی ہومز میں. بس ایک وقت تھا جب بزرگوں کوئی کام کرنے سے پہلے بزرگوں کا مشورہ لیا جاتا تھا. آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی مخل ہو رہے ہیں. وہ زمانہ آ چکا ہے. یہ بس ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ بچوں میں وہ چیز, وہ پیار, وہ محبت نہیں رہی. مٹیریلسٹک زندگی. ہم باہر جاتے تھے تو باہر سنتے تھے کہ اولڈ ایج ہوم ہے. میں نے تو ابھی پچھلے 4-5 سال سے میں اس سے منسلک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہوم بھی ہے اور شکر ہے کہ یہ ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں ان کی, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار زندگی چل رہا ہے. مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک آپ نے جیسے ویلفیئر کی طرح سے ایک ادارہ بن گیا, وہاں پہ لوگوں کی امداد کے ساتھ چلتا ہوگا, اس میں کچھ فنڈز خوراک آ گئی, یہ ہو گئی, کچھ تھوڑی بہت کمپنی مل گئی, لیکن وہ جو ایک شفقت, محبت, سلوک, حسن سلوک جس کی توقع کر رہا ہوتا ہے آدمی کہ میں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں گا, نواز نواسیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں گا, وہ تو نہیں مل سکتا. وہ میں سمجھتا ہوں یہ حالات پہلے بھی تھے. یہ نہیں کہ یہ جب سے اس میں اچھا برا ہمیشہ رہا ہے اور گھروں میں ہوتی رہی ہیں. اب ذرا زیادہ ہو گیا ہے اور اس سے وہ محبت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. پھر اخراجات لوگوں کے اتنے ہو گئے کہ میں نے یہ اب دیکھا ہے کہ بیٹے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے, دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, آپ جائیں. آپ کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑھاپے میں میاں بیوی جدا کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے, وہ سب سے بڑا پہلے وہی چیز بنتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حالات پیدا کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو زندہ رکھے تو وہ پھر گزرکات کرتے رہتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں کو ہیں ایسے بھی کہ جو میرے اپنے تجربے میں ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل ہیں, سرونگ ہیں, اور ماں باپ کو نکال دیا ہے گھر سے. میرے پاس آ کر رہے ہیں, مہینوں رہے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ایسے انکم کا بھی تعلق رہے, انکم کا بھی تعلق رہے ایسے. لیکن میرا مطلب ہے اگر بے رحمی ہے وہ کیسز جو ہیں وہ چند ہیں. ٹھیک ہے.